سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت اور احوال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اس کے بہت سے مقاصد ہیں، اس کے بڑے ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں۔ ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا معاذ اللہ کہ جی آپ نیا دین لے کر آئیں، ٹھیک ہے، پہلے دینوں کو چھوڑ کر ایک نیا دین آپ نے پیش کیا ہے، اس جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ بھی تھا، ذکر کیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے جو خاص طور پر چیز نمایاں کی گئی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ قریبی اور ان کے فالوور وہ یہ آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، یعنی ان کے طریقہ پہ چلنے والے، ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانے والے۔ تو یہ جو دعویٰ قرآن کریم میں کیا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ ادیان کو ہی لے کر چلے، جو بنیادی عقائد آدم علیہ السلام نے بیان کیے، نوح علیہ السلام نے بیان کیے، جن بنیادی عقائد کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی عقائد کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ایک ہے، عقیدہ آخرت ہے، یہ جو دعوت تھی آپ نے اسی کو آگے بڑھایا، کوئی نئی چیز نہیں ہے جس سے لوگ شناسا نہیں۔ یہ پروپیگنڈا، اس کی سمجھ ہجرت حبشہ کے موقع پر جو کیا گیا تھا اس کو سامنے رکھ کے پھر آتی ہے۔ جب نجاشی کے دربار میں گئے تھے نا کفار مکہ کے جو ایمبیسڈرز تھے، سفارا، سفیر، ایلچی جو گئے تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہاں سے حبشہ سے مسلمانوں کو نکلوائیں۔ انہوں نے جو مختلف وہاں پر پروپیگنڈے کیے تھے نا، ان میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ یہ نیا دین لے کر آ گئے۔ بادشاہ یعنی نجاشی سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ نہ انہوں نے آپ کا دین اپنایا نہ ہمارا، معاذ اللہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں کہ سیدھی راہ پہ آ جائے، معاذ اللہ۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے کہا۔ اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی، اور اس میں پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا اور قرآن کا پیش کردہ عقیدہ بیان کیا تو نجاشی نے تکہ اٹھا کے کہا کہ ان کے اور ہمارے عقیدے میں ایک تکے کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ذکر کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اور وہ جو قصر نبوت کا محل ہے اس کی جو آخری عید ہے وہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک مقصد تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ یہ ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ مقصد اب اگر اسے سامنے رکھیں نا تیسرے پارے کو ہی، تو دیکھیں بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا تعصب، اس میں لوگ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں اور اپنی حق میں اس کو بولڈ کر لیتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ میں اس کی مثال قرآن سے سامنے رکھتا ہوں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ ہم میں سے کہتے تھے نا اپنا وزن بڑھانے کے، یہ تاریخ کو کس قدر مسخ کیا انہوں نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے بہت عرصہ بعد میں آئے ہیں، ان کی اولاد میں سے۔ عیسائی کہتے تھے وہ عیسائیوں میں سے، اپنے دھڑے کو بڑا کرنے کے لیے یہ صرف سیاسی لوگ ہی نہیں، جھوٹی افواہیں پھیلا دیں، ایسے ہو گیا اپنی تعریف میں اور دوسرے کے بارے میں، مذہبی لوگوں میں بھی یہ چیز رہی ہے، اور یہ بڑی ایک خطرناک ہے۔ مذہبی طبقہ تھا نا یہ یہودی اور عیسائی مذہبی طبقہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ اس طرح کا طوفان مچا ہوتا ہے، اپنی فیور میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اور دوسروں کے خلاف کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں۔ مرنا بھی حساب بھی دینا ہے، پھر بندے کو اتنا بھی اپنے نہ آگے چلا جائے کہ آخرت کی فکر ہی نہ، اپنے دھڑے کے لیے ہر کچھ جو ہے نا قربان کرنا شروع کر۔ یہ دنیا عارضی ہے، بعض دفعہ دھڑے ہی بندوں کو الگ کر دیتے ہیں، وہی تنہائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، دیکھا نہیں ہے
کدھر جاتے ہیں پارٹیوں والے اپنے لوگ، کدھر کدھر جاتے ہیں، کیا 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 کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کریں، آخرت کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھولیں، اس کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اس ان کے غلط تعصب کا رد قرآن نے کیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آج کے دور میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ یہ کیوں کہنا پڑا؟ جا کے اب تفسیر کی کتب اٹھا لیں، یہی تھا کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے، عیسائی کہتے تھے ہم میں سے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے۔ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وہ ان کفار مکہ میں سے، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ تینوں کا یہ دعویٰ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی قریب ہیں اور فالوور ہیں وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، کیا مطلب کہ ان کی تعلیمات کو جو آگے لے کر چل رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا سبق ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بیان کرنے میں موجود ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اعجاز ختم نہیں ہوتے، تو انبیاء کی جو سیرتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں نا، ان سے بھی ہر دور میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ جیسے جیسے قرآن پڑھیں نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ ایک اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو بڑا پہلو ہے اور ان کی جس چیز کو قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے فالو کرنا ہے، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا۔ حالانکہ ان کی پوری سیرت ہمیں نہیں ملتی، لیکن ان کی سیرت کا جو نمایاں پہلو ہے وہ توحید کی تبلیغ ہے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اتنا مضبوط تعلق ہے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں۔ حنیف، ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والا، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے والا، ایک اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرنے والا، ایک اللہ کا شکر ادا کرنے والا، ایک اللہ کی امید، ایک اللہ سے رحمت کی امیدیں رکھنے والا، یہ حنیف کا معنی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت میں ایک چیز جو بڑی پرومیننٹ، نمایاں واضح ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہے، اللہ کی توحید کی اشاعت ہے، اللہ کی توحید کو مان کر اس کی تبلیغ ہے۔ اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اسٹریٹجیز اپنائی، دور کے مطابق بدلی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں یا ان کے جو کہنے طریقہ کار تھا، جہاں انہوں نے بہت سے مناظرے کیے، دلائل دیے، لوگوں کو بے بس کیا، مختلف زاویوں سے توحید کو آشکار کیا۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید اس طرح واضح کی کہ یہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور ساتھ ہی پھر جن کی کائنات میں موجود جو چیزیں ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے ان کو بتایا یہ سسٹم کے تحت ہیں، یہ خود کسی کے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت ہیں، تو جس نے ان کا سسٹم بنایا ہے وہ حقیقی مالک اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ سائنس، یہ سائنس ہی ہے نا، غور و فکر کرنا، کائنات میں موجود چیزوں پر غور و فکر کرنا۔ وہ جو سائنسدان ہے سیکولر، وہ تو غور و فکر کر کے چیزیں ایجاد کرے گا، تو مسلمان جہاں چیزیں ایجاد کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، وہاں اس کا اللہ کی ذات پر ایمان بھی بڑھے گا۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان جب سائنس پر غور و فکر کرے گا، یہ یا دوسرے لفظوں میں کائنات میں موجود چیزوں پر ایک مسلمان غور و فکر کرتا ہے تو اس کا اللہ کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ طریقہ کار اپنایا جو آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے ذریعے سے تبلیغ بہت عام ہے، اور اس کے موجد ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے کہا نا کہ یہ چاند ہے، یہ اپنے وجود پہ قدرت نہیں رکھتا، میرا کیسے رب ہو سکتا ہے؟ سورج کے بارے میں کہا، ستارے، غور و فکر کیا نا۔ پھر نمرود کو جو دعوت دی وہ بھی مظاہر فطرت سے دی ہے، وہ بھی جرم فلکی، سورج اس کے ذریعے دعوت دی ہے، اس پر غور و فکر کے ذریعے دعوت دی ہے۔ اٹ مینز کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اجرام فلکیہ یا مظاہر فطرت یا آبجیکٹس آف نیچر کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی چیز جو ان کے پہلو میں مذکور ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے توحید کی اشاعت کا بہت بڑا مرکز مسجد کی تعمیر ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کی ہے مسجد کی تعمیر۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ جب معاشرہ بن گیا تو انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے جی۔ جنوں انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اقبال نے بھی اسی چیز کو بیان کی، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ شیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے کراں کے لیے۔ تو دیکھیں نا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ تو مسجد کی تعمیر اس مقصد کو سب سے بڑھ کر یاد دلاتی ہے۔ مسجد کی تعمیر کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، تو انسان کی پیدائش کے مقصد کو مسجد یاد دلاتی ہے۔ اور دیکھیں جب معاشرہ وجود میں آیا، آدم علیہ السلام نے مسجد، سب سے پہلی مسجد حرام، کچھ کہتے ہیں فرشتوں نے بنائی، تو بہرحال یہ تاریخی بات بن گئی نا۔ تو سوسائٹی کی، معاشرے کی، فرد کی اصلاح میں مسجد بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج مسجد اپنا، مسجد نہیں، مسجد میں جو ممبر کے ورثاء ہیں، محراب و ممبر کے ورثاء، وہ یہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ انہیں اصلاح کی ضرورت ہے، انہیں اتحاد کی دعوت کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی دعوت کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے مسلمانوں میں دراڑیں ڈال دیں۔ یہ بہت غلط ایک اپروچ ہے، اور یہ ضروری ہے کہ محراب و مسجد سے، ممبر سے یہ آواز آئے جس میں اتحاد ہو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہو، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی دعوت ہو۔ یہ تین بنیادی دعوتیں ہیں جو ہر محراب اور ہر ممبر سے آنی چاہیے، ان پہ فوکس ہونا چاہیے۔ مسجد کیوں بنتی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ کیوں جی؟ ان المساجد للہ لا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ نئے نئے طریقے نہیں ایجاد کرنے، جو عبادات میرے نبی نے سکھائی ہیں، جیسے سکھائی ہیں وہ آپ کریں۔ مسجدوں میں مسنون عبادات، مسنون اذکار اور فرائض، ان کی ادائیگی ہو، کیونکہ اپنی طرف سے جب چیزوں کو عبادت کا نام دیا جائے تو لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ سنت کیا ہے، اور یہ مولوی صاحب کی اپنی طرف سے ایجاد کرتا ایک عمل، یہ اس میں کیا فرق ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ یہ سنت ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا اجتہاد ہے کہ انہوں نے کہا یہ اچھا عمل ہے کر۔ فرق ہے، بڑے بڑے عمل آپ کو ایسے ملیں گے جو سنت نہیں، رائج ہے۔ تو مسجد کا یہ بنیادی کردار، اور مسجد میں جو ذمہ دار ہیں ان کا بنیادی کردار یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور تو وحدانیت، اتحاد امت کی دعوت ہو۔ اب دیکھ لیں اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں، اس میں بڑی بہتری کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام جو پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی، پھر 40 سال، ظاہر ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فلسطین میں آدم علیہ السلام کی اولاد سیٹل ہو گئی تھی، پھر مسجد اقصیٰ 40 سال بعد بنی۔ مسجد کی اہمیت دیکھ لیں،
پھر طوفان نو میں یہ ظاہر ہے مسجد حرام خانہ کعبہ یہ شہید کہہ لیجیے مسمار ہو گیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی تعمیر بھی توحید کی تبلیغ میں کتنا زیادہ اور بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے کہ مسجد بنائی اور پھر اس کی خدمت خود کی. باپ بیٹے دونوں نے مستریوں کا مزدوروں کا کام کیا, اینٹیں لگائیں, مزدوروں کا کام کیا نبیوں نے, اور پھر ساتھ دعائیں کی. اخلاص ہو دعائیں کرے اللہ قبول کرتے ہیں. اور پھر ہم نے تو سٹینڈرڈز قائم کیے ہوئے ہیں نا, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں, رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کی. کیونکہ جب کوئی مسجد میں نمازی آ جاتا ہے تو اللہ کے لیے آ رہا ہے, اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اس کا اس وجہ سے احترام کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے آ رہا ہے, یہ کرنا چاہیے. آج کے دور میں بھی کئی لوگ ہیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کر دیتے ہیں. یہ اللہ سے محبت ہے نا کہ یا اللہ یہ تیرے گھر کی تیری بندگی کرنے آئے ہیں, ان کا احترام اس لیے کہ تیری بندگی کرنے آئے ہیں. تو جو اللہ کی بندگی کرنے آئے ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے, ان کو قریب کرنا چاہیے. اگر غلطی کوتاہی ہو تو اس انداز میں نہ ہم ان کو ڈانٹے یا اصلاح کریں کہ اگے ساری زندگی میں مسیحتیں نہیں بڑھنا, یہ نہ ہو رہی. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دیہاتی آ گیا, نیا مسلمان ہوا تھا, اس کو مسجد کی آداب کا پتہ نہیں تھا. اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ ڈانٹنے لگے, آپ نے ہونا ٹھہر جو, نہ روکو اس کو کرنے میں. اور یہ طبی لحاظ سے بھی جب مثانے سے یورین کا اخراج شروع ہو جاتا ہے نا, یورینیٹ ہونا شروع ہوتا ہے پیشاب کا اخراج, تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے. وہ رکے بھی تو قطرے گرتے ہیں نالی میں سے کچھ نہ کچھ, وہ سسٹم ظاہر ہے. پھر بڑھاپے میں تو آپ کو پتہ ہے فارغ ہونے کے بعد بھی ڈراپنگ ہوتی رہتی ہے. تو یہ معاملے تو ہے نا, مثانے کے پرابلمز ہوتی ہیں. آپ کے اس عمل میں بھی حکمت ہے. آپ نے کہا اس کو فارغ ہونے دو, فارغ ہو گیا. جو غصہ کر رہے تھے انہوں نے کہا تم پانی کا ڈول لاؤ اور اس کے پیشاب پہ بہا. اس کو بلایا جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا, اور آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے, اس مقصد کے لیے نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جیسا ہمدرد اور مصلح کسی کو نہیں دیکھا. اللہ. تو آج چھوٹے بچے اگر آگے سے گزر جائیں یا کوئی معاملہ, غلطی تو ظاہر ہوتی ہے, زیادہ چھوٹا بچہ جس کو نہیں ہے احساس, کوشش کریں کہ تھوڑا سا احساس ہو, اس کو پتہ تو صف میں کھڑے ہونے کا, اس کو لائیں. اگر کوئی آ ہی جاتا ہے تو اس کو اچھے انداز میں اصلاح کرنی چاہیے. بڑوں کو بھی بعض دفعہ بڑی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, مسائل کا نہیں پتا ہوتا. تو اس انداز میں کہ کوئی بندہ, ایک بندہ میرے آپ کے رویے سے مسجد سے متنفر ہو جائے تو یہ بڑی المناک بات ہے, یہ بڑی دکھ والی بات ہے. تو بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ تم نے نمازیوں کے لیے جو ہے نا مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی اشاعت کے لیے جہاں تو یہ فطرت کے دلائل دیے, مناظرے کیے, بحثیں کی, قربانیاں دی, وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا. تو اس لیے یہ بھی اللہ کی توحید کی اشاعت میں حصہ ہوتا ہے کہ 5 وقت اذان ہونے کی توحید ہے نا, ایک اللہ کی بندگی ہوگی, سنت کی اشاعت, بچے قرآن پڑھیں گے. تو لہذا مسجد کو آباد کرنا, مسجد کے ساتھ تعاون کرنا, جہاں خالص جو ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے, یہ بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے. موضوع یہ ہے کہ موجودہ دور میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں اسباق ملتے ہیں, کچھ اسباق.
تو یہ ایک پہلو۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ملتی ہے اس بیان سے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو باطل پہ ہوتے ہیں نا، وہ سچ کو اس قدر ٹھکرانے پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کسی طور سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، خواہ ان کے اپنے خلاف ہی چلا جائے۔ اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، ایسے ہے نا، پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ زیادہ جو ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود، ان نبیوں کا زیادہ ذکر ہے، ان کی قوموں کا، صالح علیہ السلام، ان کی قوموں کا زیادہ ذکر ہے، قصہ آدم ہے۔ اب ان سے کفار مکہ بھی بڑی حد تک شناسا تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن جب قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کہہ دیا معاذ اللہ یہ تو پہلے لوگوں کی فضول کہانیاں ہیں۔ کتنی، یہ دیکھیں نا، تعصب بندہ کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی نہیں غور کیا کہ اس قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کے وہ فالوور ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن قرآن کریم کے خلاف جب انہوں نے پروپیگنڈا کیا تو کیا کہا؟ یہ تو منتقل ہوتا ہوا جادو ہے معاذ اللہ، یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک گروہ نے سکھا دیا، ان کے ساتھ ایک پورا گروہ ہے جو مل کے بنا رہا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ پہلے لوگوں کی کیا ہے؟ فضول کہانیاں ہیں۔ تو اس لیے جھوٹے پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں کرنی، حق کی تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ یہ قرآن کریم کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا نا کفار مکہ نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تبلیغ کو جاری رکھا، حق غالب آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ اور ایک وقت آیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو جزا دے، ان کا ایک عام جملہ ہے جو وہ عام بولتے ہیں، کہتے ہیں روشنی کی ایک کرن بھی ہونا تو سارے اندھیرے کو ختم کر دے، چھوٹی سی کرن، وہ عام یہ جملہ بولتے ہیں۔ اللہ نے اس اللہ کے بلی سے، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہہ دیں آمین، آمین یا رب العالمین۔ اصل کام تو یہ بھی ہے نا، ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں اگر غیر مسلموں نے کسی کی دعوت سے سب سے زیادہ متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف دیا ہے، اور کمپیریٹو اسٹڈی میں وہ ایک سند ہے، دوسرے مذاہب کے اوپر عبور اور اپنے اسلام کے اوپر عبور، پوری ملت اسلامیہ میں وہ واحد ہستی ہیں جن کو یہ اللہ نے جو ہے نا یہ عبور عطا کیا ہے، کہ اس طرح کا حافظ اور اس طرح کا علم انہیں اللہ نے عطا کیا۔ تو بہرحال حق بات کرتے رہنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہیں، دوسرا غلط پروپیگنڈے کر رہا ہے تو پرواہ نہیں کرنی، خوفزدہ نہیں ہونا، حق کی تبلیغ کو جاری رکھنا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور قرآن کریم میں جو ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بیان ہوئے اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانی دی لیکن حق کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو سیرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کریم میں ذکر کرنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب نبیوں کو اتنی زیادہ قربانیاں حق کے لیے دینی پڑتی ہیں تو حق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ کوئی بندہ کہے کہ بس حق وہ حق پر ہے اب اس کو کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، چومے گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا علاج، آزمائشیں تو آتی ہیں، ایمان اور امتحان لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کریم کی بڑی آیات ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ہاں اللہ سے آزمائشیں نہ مانگیں، اس سے جو ہے نا وہ آسائش مانگیں، کیونکہ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم آزمائشوں کا اس طرح سامنا نہیں کر سکتے. آزمائش چھوٹے سطح پہ آئے آنی تو ہے، یہ نہ کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں پکا ہوں، جس طرح کی مرضی آزمائش آ جائے میں کر لوں گا سامنے، اس طرح کے جملے نہ بولیں. یہ کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، آزمائشوں سے مجھ کو نکال، آسانیاں پیدا فرما. آسانی مانگیں اپنے لیے، اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے. مشکلات نہ مانگیں، نہ ان کو مشکلات میں ڈالیں، آسانیاں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے کہ جب دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تھا آپ آسان کام منتخب فرماتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. آپ صحابہ کے لیے یہ صلاۃ تراویح کیوں آپ نے نہیں پڑھی 3 راتوں کے بعد کہ فرض نہ ہو جائے، لوگ مشکل میں نہ پڑ جائیں. آپ اپنی امت کے لیے آسانیاں مانگتے تھے، آسانیاں. 50 نمازیں تھی 5 رہ گئی. تو بہرحال یہ بھی ان کی سیرت کا پہلو ہے کہ آسانی اللہ سے مانگیں. آزمائش آنی ہے لیکن آزمائش میں آسانی مانگیں، اس کی اللہ کی مدد مانگیں. تو یہ کہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے اور آزمائش نہیں آنی، یہ نہیں ہے. مسلمان کی آزمائش ہونی ہے، حلال حرام کی پرکھتے وقت آزمائش ہو جانی ہے. یہ ہماری رسمیں اتنی ہیں، وہاں آزمائشیں، یہ تو ہر لمحہ آزمائشوں پہ گزرتا ہے. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ہمیں ایک بنیادی عقیدہ یہ ملتا ہے کہ انبیاء کرام کے معاملے خاص ہوتے ہیں. عام طور پر جو ہمارا یہ ایک اصول ہے نا علم تعلیم میں، تعلیم کے میدان میں، جی بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، ماحول سے اور اداروں سے. انبیاء جو ہیں اس سے مستثنا ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود سکھاتے ہیں اور شروع سے ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں. ان کے جو سیکھنے کے ذرائع ہیں وہ خاص ہوتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ تو بت پرست تھے، بت بناتے تھے، سارا معاشرہ ہی بت پرست تھا. کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی، کوئی ستارے کی، کوئی بادشاہ کی، بتوں کی، ہر طرف شرک کا دورہ تھا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ایک وقت آیا اور لوط علیہ السلام نے ان کی بیوی، چند ایک لوگ اسلام پر تھے. ہر طرف کفر کا دورہ تھا. اور کتنے اللہ نے مضبوط اعصاب دیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سب سے ٹکر دی. تو نبیوں کا معاملہ خاص ہوتا ہے، وہ ماحول معاشرے سے نہیں سیکھتے بلکہ ان کو سکھاتے ہیں. اللہ خود ان کو سکھاتا ہے. انبیاء کا معلم استاذ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے. اور انبیاء شروع سے پرفیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ معاف فرمائے کوئی کمی ہو تو لوگ کہتے ہیں جی پہلے تو خود ایسے کرتا تھا اب ایسے کر رہا ہے. نہیں، انبیاء پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور نگرانی میں. جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے تو ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں. انبیاء کرام شروع سے ہی اکبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ان کا استاد ہوتا ہے. معاشرے کی غلطیاں کوتاہی ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، وہ راہ حق پر چلنے والے ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہم تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس سے امیدیں لگانی ہیں، اللہ تعالیٰ سے توقعات وابستہ کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے اور اس سے مانگتے رہنا ہے، اس کے در سے مایوس نہیں ہونا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سخت آزمائش کے باپ بھی نہیں مانا، والد نے مخالفت کر دی. صرف مخالفت نہیں ہے، بعض دفعہ مخالفت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے
کہ مخالفت ہوتی ہے لیکن دنیا کے معاملات اکٹھے چلتے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا، گھروں میں ہماری مخالفتیں ہو جاتی ہیں، اختلاف بات ہوتے ہیں، لیکن وہ معاملات چلتے ہیں، گھروں میں اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک لمٹ کی حد تک معاملات چلتے ہیں. یہاں پر اختلافات کی نوعیت یہاں تک چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ والد نے کہا گھر چھوڑ کے چلے، چھوڑا، مایوس نہیں ہوئے. اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے ان کی زندگی ایک مالدار باپ کے بیٹے تھے، یوں سمجھ، مالدار باپ کے بیٹے تھے، پرتعیش زندگی تھی، آسائشیں تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا لیکن گلا نہیں کیا، اولاد بھی نہیں تھی، رستے میں بیوی کی آزمائش پڑ گئی پھر بھی گلا نہیں کیا، اللہ نے وہاں پر بھی مدد کی. لمبا دورانیہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، مایوس نہیں ہوئے، دعائیں مانگتے رہے، ربی حب لی من الصالحین. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی ایک ہی دعا میں عطا کر دیا، لمبا عرصہ اللہ سے مانگا ہے، اس میں حکمتیں ہیں نا. زکریا علیہ السلام نے صرف ایک موقع پہ ہی دعا کی ہے، اس سے پہلے بھی مانگتے ہوں گے جو اشارے ملتے ہیں، لیکن جو اصل اثر وہ جو جب مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ پھل بے موسم ہے تو اس وقت دعا کی، اسی وقت قبول ہو گئی. پہلے بھی مانگ رہے تھے لیکن اس وقت اللہ نے قبول کر لی. تو یہ بھی لمبا دورانی ہے، اللہ اپنے در سے منگواتے رہتے ہیں، اس میں بھی اجر بڑھتا ہے، آخرت کے لیے دعا ذخیرہ ہوتی ہے. حکمت یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے در سے مایوس نہیں ہوئے. تو یہ انبیاء کی سیرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت بڑا میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور دعا کرتے رہے ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام عطا کی، پھر آزمائش آ گئی. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی آزمائشوں سے گزرے، مخالفتوں کا سامنا کیا، والد کی مخالفت، حکومت کی مخالفت، علاقہ چھوڑا، اولاد کے حوالے سے بعد میں اولاد ملی، لیکن ایک بہت بڑا پیغام یہ دیا کہ انہوں نے اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے اپنی امیدیں وابستہ کی. تو ایک تو حمد ہے اسی معنی میں کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ میں اسی عقیدے کے تحت پیش کرتا ہوں. پنجابی کی ہے، میں نے سنی بڑی اچھی لگی، میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں، کیونکہ اللہ کی توحید سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. کلا سارے جگ نو پالدا ہے تو، ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو. یہ تو اس کی ہے نا، میں نے تھوڑا چینج کیا ہے، تگڑیاں تے غریباں سارے نو اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے. کیوں جی؟ کلا سارے جگ نو پالنا ہے تو، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر لمحہ لہذا. ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو، تگڑیاں تے غریباں نو سنبھالنا ہے تو. یوسف نے خوہ وچ تینوں سی پکاریا، خلیل نے بھی اگ وچ نعرہ تیرا ماریا. اللہ کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. فرشتہ ہے نا، آپ خلا میں تھے، فرشتے نے کہا اگر حکم دیتے ہیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، لیکن خلیل کی زبان پر یہی جاری تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ اکیلا کارساز ہے. امیدیں اور ساری توقعات اللہ سے لگائیں گے. یوسف نے خوہ وچ تینوں سی پکاریا، خلیل نے بھی اگ وچ نعرہ تیرا ماریا. نبیاں دیاں مشکلاں نو ٹالنا ہے تو، سارے دیاں مشکلاں نو ٹالنا ہے. انہوں نے یہ شعر لکھا، تھوڑا میں چیز کیا میں نے، سارے دیاں مشکلاں نو ٹالنا ہے تو، ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو. چرند تے پرند تیرا ذکر کر دے، روزی دیو کتھی نہیں فکر کرتے. پتھراں وچ کیڑیاں نو پالنا ہے تو، ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو. تو یہ ساری خوبیاں میرے اللہ میں ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، امیدیں اسی سے وابستہ کرنی ہے، توقعات اسی سے لگانی ہے. تیرے باجو ڈبی کوئی نہیں تار سکتا، تیرے باجو کوئی بھی نہیں مار سکتا. زندہ کرتا اور مارتا اللہ تعالیٰ ہے.
تو بہرحال ڈبے ہوئے بیڑیاں نو تارنا ہے تو ماڑیاں غریباں نو سنبھالنا ہے تو یہ عقیدہ ہمیں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ ہر امید ہر توقع اللہ تعالیٰ سے لگائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام پر مشکلات آئیں وہاں مدد بھی کی، اور پھر اللہ نے ایسے کیا کہ ان کا ذکر جو ہے اور باقی رکھ دیا پچھلوں میں۔ اب ہم درود پڑھتے ہیں تو جہاں اپنے نبی پہ پڑھتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ عظمت اللہ نے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ ہر دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک اور حمد ہے جی، وہ سن لیں اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اور ایک رب کولوں منگ او دے کولوں کادی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ چکا بندے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک رب کولوں منگ او دے کولوں کادی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ چکا بندیا، تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ۔ اللہ، تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ، ایک باری او دے در اتے آ بندیا، اور ایک رب کولوں منگ او دے کولوں کادی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ چکا بندیا۔ اور انگلاں دے پورے ایک رب نے جوڑے، پرنٹ الگ تے ڈیزائن الگ نے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، ہے نا فنگر پرنٹ سی سب کے مختلف۔ تو یہ تو قیامت کے قیام پر دلیل ہے سورہ قیامہ میں۔ سورہ قیامہ کی ابتدائی آیات اس میں اللہ نے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تمہارے پوروں کو دوبارہ بنانے پہ قادر ہے۔ اور انگلاں دے پورے ایک رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، او پانی دے قطرے تو سب نو بنایا، نقش الگ نے نین الگ نے، چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، او دے جیا کاریگر کوئی بکھا بندیا۔ تو بہرحال ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور انبیاء کی سیرتوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے، توقعات اس سیدنا ابراہیم